ایک قسم کی انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ کو اگنور کیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ ینگ ہوتے ہو اور ایسے کمروں کے اندر بات کرنا چاہتے ہو جہاں پہ سیریسنس کو عمر کے ساتھ، ایج کے ساتھ میجر کیا جاتا ہے۔ آپ آرٹیکولیٹ بھی ہو سکتے ہو، آپ ایمبیشیس بھی ہو سکتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بریلینٹ ہو، مگر جس کمرے کے اندر آپ بات کرنا چاہتے ہو اس کمرے کو پروف چاہیے کہ آپ اس کمرے میں بلانگ کرتے ہو۔ الزبتھ ہومز کو یہ بات بہت جلدی سمجھ آ گئی۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ یہ جو بایو ہے الزبتھ ہومز کی، یہ ہماری پچھلی بایو سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ دس از اے اسٹڈی ان ہیومن سائیکالوجی۔ اس بایو کے اندر بہت زیادہ ٹائم سٹیمپس نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ جھوٹ کا کوئی ٹائم سٹیمپ نہیں ہوتا۔ ایٹ 19 ایئرز اولڈ، 19 سال، الزبتھ ہومز بالکل ایک عام سی لڑکی لگتی تھی، نارمل سی آواز، سافٹ فیچرز، مگر ایک کوائٹ کانفیڈنس اس طرح کا کہ جب بھی وہ کسی کمرے کے اندر داخل ہوتی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ یہ لڑکی یہیں پہ بلانگ کرتی ہے، مگر یہ جو کانفیڈنس تھا یہ الزبتھ ہومز نے ابھی ارن نہیں کیا تھا۔ وہ سب سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، ریکلیس بھی نہیں تھی، وہ کیوس بھی نہیں بیچتی تھی، انفیکٹ کمپوزر سے بات کرتی تھی، کام سینٹنسز، کنٹرولڈ پوزز، اور ایک ایسی سینس کہ جو بھی اس سے ملتا تھا اس کا یہ خیال تھا کہ یہ لڑکی کچھ کرے گی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کے نام ہماری ویڈیوز کے اندر بار بار آتا ہے۔ وہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہاں پہ نہیں گئی جو جوابات کی تلاش میں تھا، انفیکٹ وہ وہاں پہ ایسے بیہیو کرتی تھی جیسے شی از پریپیئرنگ ٹو لیڈ۔ جو آئیڈیا اس کے ذہن میں تھا اس کو وہ کیوریوسٹی یا ایکسپیریمنٹیشن کے طور پہ پیش نہیں کرتی تھی، وہ اس کو نیسیسٹی کے طور پہ فریم کرتی تھی۔ بلڈ ٹیسٹنگ، یہ جو آپ لیب کے اندر جا کے اپنے خون کو ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے، بلڈ ٹیسٹنگ شی سیڈ واز بروکن۔ یہ جو سسٹم ہے خون کی ٹیسٹنگ کا یہ بالکل غلط ہے، بہت سلو ہے، بہت ایکسپینسو ہے، بہت انویسو ہے۔ یعنی اگر آپ نے 6-7 بیماریوں کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ خون دینا پڑتا تھا، انویسو طریقہ کار تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کو فکس کر لوں تو لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگی کو، انفیکٹ کروڑوں لوگوں کی زندگی کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ الزبتھ ہومز نے ایک وعدہ کیا جو انتہائی سمپل لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک کمپنی بنائے گی اور اس کمپنی کے اندر ایک ایسی مشین مینوفیکچر ہوگی کہ آپ سے اگر چند قطرے خون کے لیے جائیں، جس طرح سے آپ شوگر کو، اپنی بلڈ شوگر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انگلی کے اندر ایک پرک کرتے ہیں، 2-3 قطرے خون کے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر قسم کا ٹیسٹ ان قطروں کے اوپر کیا جا سکے گا، چاہے آپ نے سینکڑوں ٹیسٹ کرنے ہوں، کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں رہے گی، کوئی نیڈل نہیں لگے گی، کوئی وائلز نہیں لگیں گی، فاسٹر ریزلٹس، لوور کاسٹ۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ جو مشین اس کمپنی کے اندر وہ مینوفیکچر کرے گی وہ اتنی چھوٹی ہوگی کہ اس کو کسی بھی جگہ پہ رکھا جا سکے گا، کلینکس کے اندر، ایون فارمیسیز کے اندر، اور اگر آپ کسی ریموٹ لوکیشن پہ ہو، یعنی آپ ایسے علاقے کے اندر ہو جہاں پہ ہاسپٹل یا لیب اویلیبل نہیں ہے، تو آپ اپنی گاڑی کی ڈگی کے اندر بھی رکھ کے اس مشین کو لے جا سکو گے۔ یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ایڈوانسڈ ڈائگنوسٹکس ہے اس کو سینٹرلائز لیب سے نکال کے ایوری ڈے لائف کے اندر لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر الزبتھ ہومز کا آئیڈیا چلتا تو نہ صرف یہ میڈیسن کو امپروو کر دیتا بلکہ یہ جو میڈیسن ڈیلیوری ہے، ٹیسٹ کی ڈیلیوری ہے، انفیکٹ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو میڈیکل نیڈز ہے اس کو بالکل ریولوشنائز کر دیتا۔ یہ جو فریمنگ تھی ارلی آن ایون ان یونیورسٹی، یہ ریئلی میٹر کرتی تھی، کیونکہ ایک ایسا آئیڈیا جس کو آپ ارجنسی کے اندر ریپ کر دیں تو اس آئیڈیا کے خلاف جو اسکیپٹسزم ہوتی ہے وہ ارسپانسبل لگتی ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا جو اس قسم کے معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ الزبتھ ہومز اس سرٹنٹی سے بات کر رہی تھی جس سرٹنٹی کی ایویڈنس اس کے پاس نہیں تھی۔ لوگ اس کو نوٹس کر رہے تھے، جو پروفیسرز تھے اس کی یونیورسٹی کے اندر، یعنی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے ظاہر ہے کہ وہ انتہائی زیادہ کوالیفائڈ ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ بھی اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جو ایڈوائزرز تھے، جو پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی باتیں سن رہے تھے۔ دروازے اس کے لیے کھلنا شروع ہو گئے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنے ینگ آدمی جو اپنے آپ کو پروو نہیں کیا جس نے ابھی تک، اس کے لیے وہ دروازے کھل رہے تھے جو شاید بہت بڑی عمر کے لوگ جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو، جن کے پاس سالڈ آئیڈیاز ہوں، ان کے لیے ساری زندگی نہیں کھلتے۔ 2003، جسٹ 19 ایئرز اولڈ، شی میڈ اے ڈیفائننگ موو۔ اس نے اپنی جو بلیف تھی، اپنا جو آئیڈیا تھا، اس کو ایک نام دے دیا۔ شی فاؤنڈیڈ اے کمپنی اینڈ کالڈ اٹ
थेरानोस, एक फ्यूजन ऑफ थेरेपी एंड डायग्नोस्टिक्स। एक दफ़ा जब एक कंपनी पेपर पे बन जाती है तो एक बिलीफ को उसके साथ अटैच किया जा सकता है। आप पैसे को उस कंपनी की तरफ मूव कर सकते हो जो कंपनी अभी सिर्फ कागज़ के ऊपर होती है। अथॉरिटी को आप उस कंपनी के गिर्द जमा कर सकते हो। होम्स अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी जिसके पास एक अच्छा आइडिया था, वो अब एक फाउंडर बन गई थी। और उस ज़माने में जब ये सब कुछ हो रहा था तो सिलिकॉन वैली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो लक़ब है फाउंडर का, ये किसी के साथ जुड़ जाता था तो उसकी प्रेस्टीज में वैसे ही इजाफा हो जाता था। एक ऐसी इंडोर्समेंट मिली होम्स को दैट मैटर्ड मोर देन द रेस्ट। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही डिस्टिंग्विश प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग के, चैनिंग रॉबर्टसन। उन्होंने पब्लिकली एलिजाबेथ होम्स के आइडिया को, उसके काम को सपोर्ट किया और इनफैक्ट ही ऑल्सो ज्वाइंड द कंपनी। एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज जो सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, इनफैक्ट अब एलिजाबेथ होम्स के पास एक सीनियर स्टैनफोर्ड प्रोफेसर की वैलिडेशन आ गई थी। एक ऐसी एज यानी 19 ईयर्स ओल्ड, ज़्यादातर तो वैसे लोग 19 ईयर्स ओल्ड 19 साल की उम्र में कंपनीज नहीं स्टार्ट करते, मगर जब आप बहुत यंग होते हो तो आप अपनी लिमिट्स को अभी लर्न कर रहे होते हो। एलिजाबेथ होम्स ने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ सीखी और वो ये थी कि अथॉरिटी की आवाज़ होती क्या है। उसने ये भी एक इंटरेस्टिंग बात सीखी जो ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है कि अगर आप कम बोलो तो ऐसे लगता है कि आपके अंदर डेप्थ है, आप बहुत समझदार हो। उसने ये भी समझ लिया कि अगर आप किसी भी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करो, यानी मिनिमल एक्सप्लेनेशन दो, तो लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। उसने ये भी सीखा कि जो सीक्रेसी है, किसी चीज़ को छुपाना, इफ फ्रेम्ड करेक्टली, तो लोग ये समझते हैं कि आप इंतहाई ज़्यादा मैच्योर हो। ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्टैनफोर्ड, बड़े बड़े दुनिया के टेक जाइंट्स जिन्होंने दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए डिजिटल दुनिया के अंदर, दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्टैनफोर्ड। इससे इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कमज़ोर नहीं होती, इनफैक्ट ज़्यादा मजबूत हो जाती है। सिलिकॉन वैली के अंदर एक मिथोलॉजी है कि अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, MIT से, स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट हो जाओ तो ये अबैंडनमेंट नहीं होती, इनफैक्ट ये क्रेडिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई चीज़ समझ आ गई है, आप उस चीज़ पे काम करने लगे और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं अब उन्होंने आपके पास आना है। जैसे जैसे ये जो स्टोरी थी एलिजाबेथ होम्स की, ये बढ़ती गई, ये स्टोरी लोगों के अंदर फैलती गई, तो उसका इमेज भी उसके साथ साथ बढ़ता गया। अब ब्लैक टर्टल नेक्स अपीयर होना शुरू हो गई। जो लोग एलिजाबेथ होम्स की अर्ली तस्वीरें देखें या बाद की देखें, तो जो ब्लैक टर्टल नेक्स लेजेंडरी बना दी थी स्टीव जॉब्स ने, अब एक फीमेल स्टीव जॉब्स के तौर पे एलिजाबेथ होम्स को देखना शुरू कर दिया लोगों ने। उसका जो पॉस्चर था, जिस तरह वो बैठती थी, जिस तरह वो बात करती थी, वो बिल्कुल स्टिफ हो गया। उसकी जो आवाज़ थी वो भारी हो गई, स्लो हो गई और इनफैक्ट मोर डिलिबरेट हो गई। Well, it's wonderful to be here. I started this company because होम्स अब एक 19 साल लड़की नहीं थी जिसकी बड़ी नॉर्मल सी आवाज़ थी। I'm so dehumanizing that it's an incredibly emotional process. वो परफॉर्म ऐसे करती थी जैसे अथॉरिटी फिगर परफॉर्म कर रहा है। ये एक्सीडेंटल बात नहीं थी। वो रिलेटेबल अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो अपने आप को अनक्वेश्चनेबल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही थी। सोशल मीडिया उसके सारे स्कैंडल के बाद इस बात से भरा हुआ है कि जो उसकी भारी आवाज़ आप सुनते हो बाद में, उसकी लेटर ऑन आवाज़ और जो उसकी अर्ली आवाज़ थी, तो ये क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट था उसके जहन पे कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल तब्दील कर दिया। देखिए, क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया के अंदर, हमारे साउथ एशिया के अंदर भी क्रेडिबिलिटी अट्रैक्ट्स क्रेडिबिलिटी। बहुत जल्दी एलिजाबेथ होम्स के आसपास साइंसदान, साइंटिस्ट या इंजीनियर्स नहीं थे। शी वॉज सराउंडेड बाय पावर। उसका जो बोर्ड था यानी थेरानोस का बोर्ड, उसमें जो नाम थे आप सुन के हैरान हो जाए। आज भी हैरत होती है कि इतने बड़े बड़े नाम उसके साथ कैसे अटैच हो गए। जॉर्ज शूल्स, हेनरी किसिंगर, जेम्स मैटिस और विलियम पेरी, ये चंद नाम हैं जो उसके बोर्ड पे थे। ये वो लोग हैं जो जंगों के अंदर जीते। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टेट्स को चलाया, यानी लैब्स के अंदर काम नहीं किया बल्कि पूरे पूरे मुल्कों की इकोनॉमीज चलाई, पूरे पूरे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी को मैनेज किया। जो मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अगर इस किस्म के ताकतवर लोग उस पर बिलीव करते हैं तो तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले। फिर वही हुआ जो होता है
پیسہ جو ہے وہ بلیف کے پیچھے جاتا ہے. انویسٹر جو ہے وہ مشین کے اوپر بیٹ نہیں کر رہے تھے, وہ الزبتھ ہومز کے اوپر بیٹ کر رہے تھے. تھیرانوس نے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ریز کیے. انٹرسٹنگلی ایٹ اٹس پیک ویلیویشن کمپنی واز ویلیوڈ ایٹ اراؤنڈ $9 billion. دس واز آن پیپر. الزبتھ ہومز کی جو نیٹ ورتھ تھی اس زمانے میں دیٹ واز رفلی $4.5 billion. تھیرانوس ایک ایکسٹینشن بن گیا الزبتھ ہومز کی آئیڈینٹی کا. کمپنی کے اندر جو تھیرانوس کمپنی بنی تھی ایک اور فورس آگے آ رہی تھی. سنی بلوانی تھیرانوس کے اندر ایز اے سمبل انٹر نہیں ہوا بلکہ ایز این انفورسر انٹر ہوا. یعنی اس کی ایج زیادہ تھی, بہت ہی سخت آدمی تھا, اسٹرکٹ تھا, ڈیپلی انوالوڈ. سنی بلوانی کو تھیرانوس کا چیف آپریٹنگ آفیسر لگا دیا گیا. اور انفیکٹ سنی بلوانی الزبتھ ہومز کا رومانٹک پارٹنر بھی تھا. دونوں نے مل کے یعنی سنی بلوانی نے اور الزبتھ ہومز نے ایک ایسا کلچر بنایا دیٹ واز ڈیفائنڈ بائی کنٹرول. بلوانی نے امپلائیز کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا, سیکریسی کو انفورس کرنا شروع کر دیا, اور سنی بلوانی ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کون سا امپلائی کس چیز کو ایکسیس کر سکتا ہے. لائلٹی کو ریوارڈ کیا جانا شروع کر دیا, ڈاؤٹ کو پنش کرنا شروع کر دیا. تھیرانوس کے اندر جو ڈر ہے اس نے کیوریوسٹی کو ریپلیس کر لیا. اچھا, سب سے مزیدار بات یہ اس ساری کہانی کے اندر, اس سارے جگسا پزل کے اندر یہ تھی کہ جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ چیز ہمیشہ آؤٹ آف ریچ رہتی تھی. یعنی وہ مشین جس کا وعدہ تھا, جس کے اوپر یہ کمپنی بنی ہوئی تھی, جس کمپنی کو پیسہ مل رہا تھا اس مشین کے لیے, وہ ہمیشہ یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ اگلے ہفتے آ رہی ہے, اگلے مہینے آ رہی ہے, تقریباً ریڈی ہے. ڈیمونسٹریشنز جو کی گئیں اس فیز کے اندر بڑی ٹائٹلی کنٹرول تھی. ڈیٹا کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا گیا. ڈیلیز کو یہ ایکسپلین کیا گیا کہ ہم کوشن لے رہے ہیں کیونکہ یہ میڈیکل مشین ہے, اس کے اندر جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. تو اس قسم کی کہانیاں پریس کے اندر ریلیز کی جاتی تھیں. کوشن کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا تھا کہ ہم رسپانسبلی ایکٹ کر رہے ہیں. اور جو وعدہ تھا الزبتھ ہومز کا وعدہ کہ میڈیکل بلڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہوگی, تو یہ بیانات دیے گئے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ وعدہ ہے کہ اس کو رش نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد وہ مومنٹ آیا جو اس ساری کہانی کو آپس میں جوڑتا ہے. یعنی وہ پیک جو تھیرانوس کی پیک تھی, ہومز کی, اور اس ساری کہانی کی جو پیک تھی وہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑا فارمیسی ریٹیل جائنٹ ہے امریکہ کے اندر, والگرینز, اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا گیا. کانٹریکٹ یہ کیا گیا کہ جو تھیرانوس کی مشین تھی اس کو ہر والگرینز میں اکراس امریکہ رکھا جائے گا. یہ وہ مومنٹ تھا جب بلیف کو پبلک کیا جا رہا تھا. یعنی اصل پیشنٹس, اصل خون اور ریئل ڈائگنوسٹکس. تھیرانوس ایک پرائیویٹ سٹوری اب نہیں رہی تھی جو بورڈ رومز کے اندر کی جاتی تھی, وہ ایک چیز بنتی جا رہی تھی جس کو عام زندگی کے اندر امبیڈ کیا جا رہا تھا. مگر پس پردہ بیک سٹیج پہ جو امپلائیز تھے کمپنی کے اندر, ان کو اب یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ جو گیپ ہے یہ بالکل ریئل ہے. جو مشینز ہیں وہ کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کرتی. جو وعدے ہومز نے سب سے کیے ہوئے ہیں وہ وعدے مشین پورا نہیں کرتی. کنونشنل لیبارٹری کی ایکوپمنٹ کو یوز کیا جاتا تھا. یعنی فار ایگزامپل آپ والگرینز میں جا کے تھیرانوس کی مشین پہ اگر بلڈ ٹیسٹنگ کرائیں تو ان سیمپلز کو ایکچولی ریئل لیبارٹریز کے اندر بھیجا جاتا تھا تاکہ ریزلٹس کو لیا جا سکے. یہ جو کہانی تھی یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی. امپلائیز جو تھے, جو رسپانسبل امپلائیز تھے تھیرانوس کے اندر, ان کو بھی یہ نظر آ رہا تھا. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے چیزیں کولیپس نہیں کرتی. چیزیں اس وجہ سے کولیپس کرتی ہیں جب ڈاؤٹ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی جانے کے لیے. 2 امپلائیز ایسے تھے تھیرانوس کے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے, ٹائلر شولز اور ایریکا چینگ. یہ دونوں کمپنی کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جو کلیمز کیے جا رہے ہیں کمپنی کی طرف سے ان کو ویریفائی ہونا چاہیے. تو جب کمپنی کے اندر سے ان کو ریزسٹنس ملی اور اس کے بعد وہ آئسولیٹ ہو گئے کمپنی کے اندر, تو پھر ان کو ڈرایا جانا شروع کر دیا. جو کمپنی کے لائرز تھے انہوں نے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. ٹیکنیکل ڈسکشن سے بات نکل کے اب لیگل ڈسکشنز کے اندر چلی گئی, اور جو تھریٹس تھیں انہوں نے جگہ لے لی جوابات کی. الزبتھ ہومز البتہ سلو ڈاؤن نہیں ہوئی. انفیکٹ اس نے یہ کوشش کی کہ جو کنٹرول ہے اس کا کمپنی پہ
اس کے امپلائیز پہ اس کو اور زیادہ سخت کر دینا چاہیے. فائنلی یہ جو اسٹوری ہے, جو ببل تھا, اٹ بروک فرام دی آؤٹ سائڈ. انویسٹیگیٹو رپورٹس جو میڈیا کر رہا تھا انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ جو بلیف ہے یہ بالکل غلط ہے, یہ کچھ چھپا رہی ہے. ایک دفعہ جب ویریفیکیشن پکچر کے اندر آئی تو ہر چیز ایک ساتھ کولیپس ہوگی. وال گرینز نے یہ جو ٹیسٹنگ سائٹس تھی تھیرانوس کی, ان کو بند کر دیا. جو پارٹنرشپ تھی وال گرینز کی اور بھی دیگر فارمیسی ریٹیل کمپنیز کی, وہ ڈیزالو ہو گئیں اور تھیرانوس کی کتاب کھل گئی. $9 بلین آن ون ڈے, اور اس سے اگلے دن زیرو. اب ہوا یہ کہ جو زبان ہے وہ تبدیل ہو گئی, ویژن جو ہے وہ مس ریپرزنٹیشن بن گیا, اور سیکریسی جو ہے وہ ایک آبسٹرکشن بن گئی. اس کے بعد آیا لیگل کیس. الزبتھ ہومز, ینگ الزبتھ ہومز کورٹ میں آئی, ناٹ ایز اے ویژنری بٹ ایز اے ڈیفینڈنٹ. وہ آواز جو کچھ ہی عرصہ پہلے بڑے بڑے بورڈ رومز کو, بڑے بڑے دنیا کے فورمز کو کمانڈ کیا کرتی تھی, اب اس آواز کو جواب دینے کی ضرورت تھی. یہ جو اتھارٹی تھی جس نے انسٹیٹیوشنز کو بینڈ کیا تھا, اب اس کا ججمنٹ ٹائم تھا. الزبتھ ہومز واز کنوکٹڈ اینڈ سینٹینسڈ ٹو 11 years and 3 months in federal prison. 11 سال 3 مہینے جیل میں. اس کے ساتھ سنی بلوانی کا بھی وہی حال ہوا. He was sentenced to 12 years in federal prisons. 12 سال جیل میں. جو الائنس تھا جس نے اس ساری بلیف کو انفورس کیا تھا, اب وہ اس کو بلیم کرنا شروع کر دیا سب نے. الزبتھ ہومز جو انٹچبل سمجھی جاتی تھی, اب وہ عام لڑکی بن گئی تھی دوبارہ. یہاں پہ الزبتھ ہومز کی کہانی ختم ہوتی ہے, کسی سبق کے ساتھ نہیں, کسی سسٹم کے ساتھ بھی نہیں. سمجھنا صرف یہ ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس کے اندر ایک بلیف تھی, اس نے اس بلیف کو کیری کیا, اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پورٹرے کیا کہ لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا, اس پہ پیسہ بھی لگایا. اس نے اپنی بلیف کے ساتھ ایک بہت اونچی اڑان بھری, مگر اس کو ایونچولی یہ سمجھ آ گیا کہ جب ریئلٹی ملتی ہے صرف خواہش کے ساتھ تو ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ.